یقیناً بہت اہم پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی جانب سے، ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان کے ہمراہ پہلی دفعہ آئے پریس کانفرنس میں، صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ بہت اہم نکات اٹھائے گئے ان دونوں کی جانب سے۔ کہا گیا کہ بند کمروں میں رات میں جن کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں انہی کو صبح اٹھ کر غداری کا ٹیگ دے دیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے اس بیان پر؟ دیکھیں، ایک اہم ترین پریس کانفرنس اور اہم ترین وقت پر ہوئی۔ یہ پاکستان اگر سلامت ہے تو اس کی وجہ پاک فوج تھی، پاک فوج ہے اور پاک فوج رہے گی۔ میں نہیں سمجھتا، میرا خیال ہے پاکستان کی 22 کروڑ اپنے سے زیادہ اپنی فوج سے کرتی ہے، اس کی قربانیوں سے آشنا ہے۔ اس پر فوج کے خلاف کوئی پاکستان کا شخص ہو ہی نہیں سکتا اور وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس پریس کانفرنس میں بہت ساری گفتگو ارشد شریف پر تھی، پر وہ تو اپنی زندگی میں بہت سارے باتیں بتا چکا ہے۔ اب وہ اس موقع پر کہا گیا جب وہ جواب نہیں دے سکتا، لیکن میری اطلاع کے مطابق جو خود میری بات ہوئی درجنوں دفعہ، اس کی زندگی کو یہاں بہت زیادہ خطرہ تھا، وہ پاکستان میں ایک جگہ نہیں رہتا تھا، اور میرے خیال میں اس نے بے شمار لوگوں کو بتایا تھا۔ اب اس پہ جو بہت زیادہ سوالات کیے گئے، اب وہ دنیا میں نہیں رہا، اس کا جواب کون دے گا؟ اس پر سینکڑوں درجنوں مقدمات کیسے ہو گئے؟ دبئی جس دن اس کے پاس سرکاری لوگ ملنے گئے تو میرے ساتھ فون پہ بات کر رہا تھا، لیکن بہرحال ہمارے ادارے ایک ذمہ دار ہیں، لیکن یہ ہم یقین سے کہتے ہیں فوج ملک عوام ملک سے عشق کرتی ہے، اس کے بغیر پاکستان نہیں رہ سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بات جو سب سے اہم انہوں نے بات کی، محترم ڈی جی آئی ایس پی اور ڈی جی آئی ایس آئی نے، آئین اور قانون کے تحت رہ کے وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، تو اسی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ اور یہ کوئی اگر تاثر دے کہ وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے تو پاکستان کی عوام سب سے پہلے اس کا گریبان پکڑے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم ان کے ہیں، ہم ان کی وجہ سے آج اپنے گھروں میں محفوظ ہے۔ فوج کا ایک سپاہی سے لے کے جرنیل تک ہمارا ہے۔ تاہم کہیں کوئی انہوں نے خود کا ماضی میں غلطی ہوئی ہے تو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے یہ پریس کانفرنس وقت کے لحاظ سے بہت اہم تھی، لیکن جس کا ارشد شریف کا بار بار ذکر ہوا، وہ اپنی زندگی میں اظہار کر چکا تھا کہ اس کو کس سے خطرات ہیں۔ اس کے ویلاگز، اس کی ٹویٹس ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو آرمی کی ڈی جی آئی اور آج کی پریس کانفرنس میں ہمیں اور یقین ہو گیا کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں، ہماری فوج محفوظ ہے۔ لیکن اتنی لمبی پریس کانفرنس میں صرف ایک گزارش کروں گا، ایک سوال نہیں ہوا کہ جو ماضی میں اہم موضوعوں سے استعفے مانگتے تھے، ان پر دھاندلی کا الزام لگاتے تھے، ایک سوال ایک بات اس پہ بھی ہو جاتی تو شاید زیادہ بہتر لوگوں کو سمجھنے میں ہوتی۔ لیکن یقیناً یہ تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ بہتر جانتے ہیں، ان کے ایک محدود آئینی اختیارات ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی فوج پہ اپنے سے زیادہ اعتماد ہے۔ بھٹی صاحب، بات کریں گے ارشد شریف کے حوالے سے، شہید ارشد شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو ملک میں یہاں پر پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ارشد شریف کے انہوں نے کہا کہ میرے ماتحت افسران کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ ارشد شریف ملک نہ چھوڑیں تو کیا وہ ملک چھوڑ سکتے تھے؟ دیکھیں، یہ بات انہوں نے اہم کی، یقیناً وہ چاہتے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ دوسری طرف وہ پہلے بھی 2 دفعہ ان کو کہتا رہے، وہ نہیں گئے، پھر انہوں نے خود فرمایا کہ کے پی کی والے کے لے کے گئے، لیکن وہ اپنی زندگی میں خطرات سے درجنوں دفعہ آگاہ کر چکے ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں۔ اور جس دن وہ شہید ہوئے اس سے پہلے بات انہوں نے کہا مجھے پھر فالو کیا جا رہا ہے۔ اب کون ہے مارا؟ ہو سکتا ہے تیسری طاقت فائدہ اٹھا لی جائے۔ اس کی زندگی کو یہاں خطرہ تھا، اس پہ درج مقدمات کی ایف آئی آر طلب کر لی جائے، ان مدعیوں کو طلب کر لیا جائے جنہوں نے ایف آئی آر کرائی ہیں۔ ارشد شریف تو جب پاکستان میں تھا تو کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا، کبھی ایک دوسری گاڑی میں جاتا تھا، لیکن ہمیں اپنے اداروں پہ یقین کرنا ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان تک یہ حقائق پورے نہ پہنچ پائے ہوں کہ ارشد شریف کو خطرہ آتا، یا ارشد شریف نے ان تک رسائی نہ ہو، لیکن تاہم ہمیں یقین ہے کہ غیر جانب طریقے سے اگر ہوئی تو ہو سکتا ہے فیکٹس آ جائیں، کیونکہ یہ وقوع کینیا میں ہوا ہے۔
اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں صابر شاکر بھی پاکستان میں نہیں آ رہا، اس پر بھی تو اسی طرح بہرحال اداروں پہ ہمیں پورا یقین ہے، ادارے ہمارے تھے ہیں، اور اگر کوئی سیاستدان یا عام آدمی سمجھتا ہے کہ پاکستان کی قوم اپنی فوج کی گھر میں انگلی بھی اٹھتی دیکھے گی تو یہ ناممکن ہے۔ ہم سب فوج کے آگے فرنٹ لائن پہ ہیں، انہوں نے کہا وہ آئینی کردار ادا کریں گے، تو یہی ساری دنیا، اسی میں پاکستان کی ترقی ہے۔ اور بالکل اسی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ بھٹی صاحب ساتھ ہی رہیے گا، سینئر تجزیہ کار سعید قاضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ قاضی صاحب، بہت اہم پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، ڈی جی آئی ایس آئی کے ہمراہ۔ کہا گیا کہ آرمی چیف کو مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش اس وقت کی حکومت نے کی، اور غیر معینہ مدت تک ان کو کہا گیا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا سپہ سالار میر جعفر اور میر صادق ہے تو ماضی میں ان کی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے رہے؟ تو انفارچونیٹ بات ہے کہ جی جو پرسنلی جو ہے، یہ کیونکہ یہاں کی سیاست پرسنل ایجنڈے پہ جو ہے وہ ڈریون ہوتی ہے، تو جو اگر آپ کے کوئی مفاد میں کام کرنے پہ تیار ہو جائے تو وہ آپ اسے وطنی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ تو ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے جو ہماری پالیٹکس میں پریویل کرتی ہے۔ ایون یہ ڈسکشن جو لائی ہے، اور یہ خاص طور پر موجودہ حکومت نے اس ڈسکشن کو پبلک کیا ہے کہ وجہ خود فیڈرل منسٹر نے بیان کی تھی کہ ہم تو اس لیے ہم نے یہ حکومت میں نو کانفیڈنس لائے تھے، تو یہ ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں، اور جو ہے خود عوام میں اپنے اعتبار پیدا کرنا چاہیے سیاستدانوں کو کہ وہ اس طرح کی جو ایک پیٹی گفتگو ہے یا جو اپنی کمزوری کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سیٹ کی طرف دیکھیں یا تعیناتی کی طرف دیکھیں تو یہ کبھی یہ پتہ نہیں کب جوان ہوں گے، کب بالغ ہوں گے، کب جو ہے یہ ہمارے یہاں سیاست جو ہے مجھے تو نہیں نظر آتا، میں تو بڑا مایوسی کی کیفیت ہے۔ جہاں تک کہ اس پریس یہ بڑی غیر معمولی پریس کانفرنس مجھے لگتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ایون جو پرائیویٹ فنکشنز ہوتے ہیں وہاں پر بھی ان کی تصویریں کھینچنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ شن کرتے ہیں ایک پبلسٹی کو، اور ظاہر ہے ان کی سیٹ کا ہونا بھی یہی چاہیے کہ جی جو ان کا رول ہے اس وقت، تو اس کو انہوں نے آج جو ہے وہ ترمیم کی اور سامنے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی نوعیت کی پریس کانفرنس ہے، اور جو ایک ملک میں سچویشن پریویل کر رہی ہے وہ ایک غیر معمولی سچویشن ہے۔ جمعے کو عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کا جو ہے وہ آغاز بھی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ارشد شریف صاحب کی شہادت ہے اس نے بھی بڑا کوالٹیٹیولی جو ہے وہ اس حکومت کو کم از کم بہت ڈیمیج کیا ہے۔ وہ اس لیے یہ جینون سوال بھی نہیں پوچھا گیا، جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ارشد شریف صاحب اگر یہاں محفوظ تھے تو وہ کون سے جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتے تھے کہ ان پر 16 یا 17 پرچے کیے گئے۔ ہماری سرکار اس کا جواب دے گی، حکومت اس کا جواب دے گی کہ یہ کیوں، کس سلسلے میں جو کہ کف رائٹ آدمی ہے، صحافت میں کوئی اس پر داغ ہمیں نظر نہیں آیا، تو اس طرح سے کیسز کی انسٹیٹیوشن کا کیا مطلب تھا؟ پھر وہ یہاں سے نہ جاتے تو کیا کرتے؟ وہ ظاہر ہے بندہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ جس روز اس کے خلاف پرچے ہو رہے ہوں۔ تو یہ کچھ سوال ہیں، باقی بائی اینڈ لارج اچھی باتیں ہوئیں، پازیٹیو ہوئیں، انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ وہ ایک تحقیقات جو ہے وہ اپنا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی۔ مگر یہ بات بھی ہوئی پریس کانفرنس میں کہ جی ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں اس کمیشن سے جو بنا ہے اور جو میرے خیال میں پولیس آفیسر ہیں، اس حوالے سے ان کی کوئی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہیں۔ ہاں البتہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن کو انوالو کر لیے جائے اور باہر سے ایکسپرٹ لیے جائیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ کریڈیبل ہوگا، ورنہ آج تک تو جو انکوائریاں ہوئی ہیں وہ کور اپ کے لیے ہوئی ہیں، اللہ کرے اس دفعہ ایسا نہ ہو۔ جی بالکل جی، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، انہوں نے کہا کہ رات کو ملاقات میں اپنی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کرتے تھے اور دن میں اسی سپہ سالار کو غدار کہتے ہیں۔ آرمی چیف اگر غدار تھے تو انہیں توسیع کیوں دی گئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پاکستان کی کوئی بھی ادارے کا بندہ غدار ہو، نہ ہی ہم یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ رات کی تاریخی میں غلط ان کو آفر کی گئی تو اسی وقت اس کا جواب آ دینا چاہیے تھا کہ ہمیں آفر کی گئی تو ہم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پریس کانفرنس میں بہت محدود سی بات کرنا میں چاہ رہا ہوں، لیکن عرصے شریف کی حد تک
میں جانتا ہوں اس کی زندگی کو یہاں بہت زیادہ خطرہ تھا، خطرہ نہیں تھا، اور بہت سارے لوگ اس سے آگاہ تھے۔ اور ارشد شریف صاحب ایک اہم ترین شخصیت کے بارے میں اکثر کہتے تھے کہ وہ مجھے تھوڑا سا دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتے تھے وہ، لیکن یہ میرے خیال میں تو اداروں کو پتا تھا، تو میری موجودگی میں انہوں نے ایک دو لوگوں سے بات کی، لیکن اب ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایچ پی آر سے تو اوپر کوئی نہیں ہے، ہمیں ان کی بات پہ یقین کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ارشد شریف زندگی بچانے کے لیے یہاں سے گیا، ادھر اس نے لندن کی کوشش کی، لندن اس کا ویزا نہیں لگا کیونکہ